آج کی یہ ویڈیو میں نے دو ایسے بڈیز کے ساتھ ریکارڈ کی جن کو ماسک لگے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی ماسک کا خیال ہے۔ آپ بھی اپنے ماسک کا خیال رکھیے اور ہر وقت باہر جاتے ہوئے ان کا استعمال کیا کریں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اکثر لوگوں کو آج کل یہ پریشانی ہے کہ ان کو کورونا سے ملتی جلتی علامات ہیں۔ کیا یہ زکام ہے، کیا یہ نزلہ ہے، یا واقعی کورونا ہے؟ آج ان سب علامات کا کمپیریزن آپ کے سامنے پیش کر۔ تو چلیے ویڈیو کے شروع میں ہم علامات پہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ کورونا کی کیا علامات ہو سکتی ہیں، اس کے مقابلے میں اگر کسی کو الرجی ہے تو اس میں کیسی علامات ہوتی ہیں، نزلہ اور اس کے علاوہ کامن کولڈ جو ہوتا ہے اس کی علامات میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ اکثر لوگوں کو یہ پریشانی ہے کہ ان کو آیا نزلہ ہے، زکام ہے، یا پھر الرجی ہے، یا پھر کووڈ ہوا ہے۔ تو اگلی سلائیڈ میں آپ کو ان کا ایک تقابلی جائزہ پیش کروں گا اور ان کی علامات میں جو ڈفرینسز ہیں، جو فرق ہیں، وہ آپ جان پائیں گے۔ کورونا میں گلے کا درد ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر کووڈ میں گلے کا درد ہو، لیکن اکثر لوگوں کو گلے میں درد، خراش وغیرہ یہ رہتی ہے۔ ناک کا بہنا عموماً کووڈ کی علامت نہیں سمجھی جاتی، اس کے کچھ اور ریزنز ہو سکتے ہیں، وہ آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھینکیں، یہ بھی کووڈ کے پیشنٹس کو نہیں آتی۔ ہاں، اگر اس کو الرجی اور کووڈ اکٹھا ہو جائے، یا اس کو کامن کولڈ اور کووڈ اکٹھا ایک ساتھ ہو جائے تو تب یہ ممکن ہوتا ہے۔ کووڈ کے پیشنٹ کو بخار ہو سکتا ہے، عموماً رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کھانسی آ سکتی ہے جو خشک بھی ہو سکتی ہے، کچھ کیسز میں پروڈکٹیو کاف ہوتی ہے، یعنی بلغمی کھانسی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں سپیوٹم آ سکتا ہے، لیکن اکثر یہ خشک کھانسی دیکھی جاتی ہے۔ سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیت کا متاثر ہونا، سانس میں تنگی اور سینے میں درد وغیرہ، یعنی کنجیشن، چیسٹ کنجیشن جس کو کہتے ہیں، اور اکثر یہ سانس کی تنگی کی وجہ سے یہ علامت رہتی ہے۔ سر درد ہو سکتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کووڈ-19 میں کامنلی بخار ہوتا ہے، عموماً ہوتا ہے، کھانسی ہو سکتی ہے۔ سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ کبھی کبھار متاثر ہوتی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ ہر کووڈ کے پیشنٹ میں سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیت متاثر ہو جائے۔ ہاں، جن میں ہو جاتی ہے ان کو اکثر 1 یا 2 ہفتے یا 1 مہینہ یا اس سے بھی اوپر لگ جاتے ہیں، اور اکثر پیشنٹس میں کئی مہینوں تک یہ چیز واپس نہیں آتی، جن کے سونگھنے اور چکھنے سے منسلک نیورونز زیادہ متاثر ہو جائیں، وہ اس حص کو یا ان حصوں کو واپس لینے میں کافی دیر بعد کامیاب ہوتے ہیں، اور یہ ایک سلو پروسیس ہوتا ہے۔ شارٹنیس آف بریتھ، ہیڈ ایک کبھی کبھار ہو سکتا ہے۔ ہر کورونا کے پیشنٹ کو ہیڈ ایک نہیں ہوتا، لیکن جن کو ہوتا ہے ان کو پورے سر کے اندر درد ہوتا ہے۔ ایک سائڈ پہ یونیلیٹرل یا مائیگرین ٹائپ ہیڈ ایک ان کو نہیں ہوتا، بلکہ پورے سر میں ان کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اب کامن کولڈ کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی زکام۔ اس میں بخار زیادہ تر نہیں ہوتا، ریئر ہے۔ ڈرائی کاف مائلڈ، ہلکی ہو سکتی ہے ان کو۔ سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیت اس میں بھی متاثر ہوتی ہے، لیکن یہ لانگ ٹرم نہیں ہوتی، اکثر یہ بہت جلدی واپس آ جاتی ہے۔ تو کووڈ-19 اور کامن کولڈ کی ان علامات میں فرق یہ ہے کہ کامن کولڈ میں آپ وہ ایک خاص اسپیل، ہفتہ 2 ہفتے کا گزار کے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور آپ کی یہ سینسز واپس آ جاتی ہیں، مگر کووڈ-19 میں ضروری نہیں کہ اتنی آسانی سے واپس آ جائیں۔ ہاں، ایسے پیشنٹس ہیں جن میں بہت آسانی سے حصیں واپس بحال ہو جاتی ہیں، لیکن ایسے پیشنٹس بھی ہیں جن میں یہ سینسز آپ کی کرونکلی آلٹر ہو جاتی ہیں، ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سر درد عموماً نہیں ہوتا زکام کے اندر۔ اب آ جاتے ہیں فلو یا انفلوئنزا کی کیا علامات ہوتی ہیں، نزلہ کی کیا علامات ہوتی ہیں۔ بخار عموماً رہتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیت یہاں پہ بھی متاثر ہو سکتی ہے، لیکن اس میں قدرے آسانی سے بحال ہو جاتی ہے۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ پاس میں ہمیں جو فلو وغیرہ ہوا کرتے تھے اس میں بھی ہمارے سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی تھی، لیکن چونکہ وہ ہمارے لیے کامن ٹریویل قسم کا ایکسپیرینس تھا، ہم اس کو زیادہ سیریس نہیں لیتے تھے۔ اب کورونا کی وجہ سے لوگ چونکہ پریشان زیادہ رہتے ہیں، تو وہ اپنی ان صلاحیتوں پہ، ان حصوں پہ غور زیادہ کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کو اپنے بارے میں دھیان زیادہ رہتا ہے۔ ورنہ
کامن کولڈ اور فلو میں بھی اس ایک خاص عرصے کے دوران جب آپ کو انفیکشن ہوتا ہے یہ حصے متاثر ہوتی ہیں. فلو کے اندر یا نزلہ کے اندر سانس میں تنگی رہ سکتی ہے. سر درد عموماً عام طور پہ یہ رہتا ہے اور یہ فلو کی ایک خاص علامت ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں. الرجیز، بخار کبھی کبھار ہو سکتا ہے، کھانسی کبھی کبھار رہ سکتی ہے، سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیت، اس کے علاوہ سانس میں تنگی عموماً ہوتی ہے. اکثر وہ لوگ جن کو نیزل الرجیز ہیں یا جن کو سائنس پرابلمز ہوتے ہیں، سائنس الرجیز یا ریسپائریٹری ٹریکٹ کی الرجیز ہوتی ہیں، وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ ان کو اس ایپیسوڈ کے دوران سانس کی تنگی رہتی ہے. سر درد بھی رہ سکتا ہے کیونکہ وہ کنجیشن جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کو سر درد عموماً رہتا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیتا ہوں، اس سلائڈ پہ آپ نگاہ دوڑائیے اور اپنے سمٹمز کو کمپیئر کیجئے کہ کیا آپ کے اندر اس طرح کی علامات ہیں اور ان میں سے کیا آپ کو کووڈ والی علامات لگتی ہیں، الرجی والی لگتی ہیں، فلو والی لگتی ہیں، یا کامن کولڈ والی زکام والی علامات آپ کو محسوس ہوتی ہیں. آئیے ایک اور سلائیڈ کا جائزہ لیتے ہیں. آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ ان میں سے آپ کو کیا کیا محسوس ہوتا ہے. کیا آپ کو بخار ہے؟ Do you have fever? Yes or no? If no، اگر نہیں ہے تو کیا آپ کی آنکھوں میں خارش ہوتی ہے؟ Do you have itchy eyes? Again yes or no. If no, you may have common cold. ہو سکتا ہے آپ کو زکام ہو. اور اگر آپ کو ایچی آئیز ہیں، آپ کی آنکھیں خارش ہوتی ہیں، یو مے ہیو الرجی، تو آپ کو الرجی ہو سکتی ہے. دوبارہ آ جاتے ہیں اس یس کی جانب. اگر آپ کو بخار ہے، آر یو ایکسپیرینسنگ شارٹنیس آف بریتھ، تو کیا آپ کو سانس میں تنگی محسوس ہوتی ہے؟ ساتھ میں بخار ہے اور آپ کو سانس میں تنگی ہے. پھر دو صورتیں ہیں، ان کیس آف نو، اگر نہیں تو آپ کو کیا ہو سکتا ہے؟ نزلہ، یو مے ہیو اے فلو، کیونکہ اس میں عموماً اتنا آسانی سے آپ کو سانس کی تنگی ڈیولپ نہیں ہوتی. اف یس، اگر ہاں تو یو مے ہیو کووڈ-19، تو ہو سکتا ہے آپ کو کورونا ہو اگر آپ میں سانس کی تنگی ہے. اس کے علاوہ آپ کو کووڈ میں چند دیگر سمٹمز بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کاف، کھانسی، فٹیگ، تھکاوٹ، ویکنیس، ایگزاسشن. یہ سب ویکنیس کے اندر آتے ہیں، تھکاوٹ کے اندر آتے ہیں. تو یہ علامات آپ کی ساتھ میں رہ سکتی ہیں. یہاں پہ بھی زیادہ فرق نہیں ہے، کاف، فٹیگ، ویکنیس، ایگزاسشن یہ اس میں بھی رہتا ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے ان کے اندر فرق کرنا، لیکن تھوڑا سا اگر آپ ایکسٹرا ویجیلنٹ ہیں اور آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں تو آپ کو ٹیسٹ سے پہلے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ شاید آپ کو کووڈ نہ ہو. اگر اس میں لنگ کی انوالومنٹ آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کووڈ ہی ہو. الرجیز کی سمٹمز، سنیزنگ اینڈ رنی نوز. آپ کو اگر چھینکیں بہت زیادہ آ رہی ہیں اور آپ کی ناک بہت بہہ رہی ہے تو قوی امکان ہے کہ آپ کو الرجی ہے. زکام میں مزید سمٹمز، سنیزنگ، رنی نوز، مائلڈ چیسٹ ڈسکمفرٹ، یعنی آپ کو چھینکیں آ سکتی ہیں، آپ کی ناک بہہ سکتی ہے اور آپ کو ہلکا سا چیسٹ ڈسکمفرٹ ہوتا ہے. اور یہ چیسٹ ڈسکمفرٹ کووڈ کی صورت میں شدید ہو جاتا ہے، جو کہ یہاں پہ میں نے مینشن نہیں کیا، کیونکہ اکثر لوگ اس سمٹم سے بخوبی واقف ہیں. اور یہ چیسٹ کنجیشن یا چیسٹ پین یا پھر چیسٹ ٹائٹنس اس صورت میں مزید بڑھ جاتا ہے کووڈ-19 کے اندر، جب آپ کی کووڈ کی کمپلیکیشنز شروع ہو جاتی ہیں. اگر چیسٹ ٹائٹنس جلدی ختم ہو جائے چند ایک دن میں تو پھر آپ، اس کا مطلب ہے کہ بہت جلدی اس سے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ چیز بڑھتی جائے تو یہ پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو شدید قسم کا برونکائٹس یا چیسٹ انفیکشن ہو جائے، اور یا یہ چیز نمونیا کی طرف پروگریس کر لے، بڑھ جائے. آج کی یہ ویڈیو میں نے اپنے ان دو بڈیز کے ساتھ ریکارڈ کی. ان کو ماسک لگے ہوئے ہیں اور ان کو مجھ سے خطرہ ہے بیسیکلی. تو جب بھی آپ باہر جائیں یا کسی سے ملاقات کرنی ہو آپ کو تو ماسک لگانے کا اہتمام کریں. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.